حدیثوں کے اندر میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت، گانے والی عورت، ناچنے والی عورت یہ کنویں کے پاس کھڑی تھی، دیکھتی کیا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، یہ کتا ہانپتا ہوا کانپتا ہوا کنویں کے قریب آیا، چاروں طرف گھومنے لگا۔ یہ عورت سمجھ گئی کہ کتا پیاسا ہے، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، کنویں سے پانی کیسے نکالا جائے۔ یہ اس عورت کے دل پہ رحم آ گیا، اپنا چمڑے کا موزہ کھولی، دوپٹہ اتاری، چمڑے کا موزہ پہ دوپٹہ باندھی، کنویں کے اندر میں ڈالتی ہے، کنویں سے پانی نکالتی ہے، اس پیاسا کتا کو پلاتی ہے۔ اللہ کو یاد اتنی پسند آئی کہ اس عورت کی ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ نے مٹا کر دھو کر جنت کے اندر میں داخل فرما دیا۔ نیکی کسی کے ساتھ ہو، نیکی کسی کے ساتھ آپ کر دو الحمدللہ۔ تو آپ آرام کو چھوڑ کر، نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ میرا اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ تو انشاءاللہ وعدہ کرو کہ যত বক্তা এখানে এসেছেন, যত ওলামায়ে کرام এখানে এসেছেন, الحمدللہ سب کی تقریر سن کے دعا کر کے یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائے دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। ادعونی استجب لکم، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ بولے۔ ایسی ویسی دعا نہیں ہوگی۔ ایک آدمی چوک پر دکان کھولا، اب محلے والے کو بول دیا کہ بھیا می دکان کھولی آہی، رات کرے نہیں دوار مجلس سے مور گھورت تمہارا سب ہو سے جج۔ اب شام کے ٹائم میں مغرب کے بعد اب وہ سارے لوگ اس کے گھر پہنچ گئے تو ان سے بولا کہ میاں کسیر دکان کھول لو؟ بولا کھولے دیا ہی۔ بولے دعا کرو تو مولوی صاحب بولا لو؟ بولے مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہے، می دعا کروں تمہارا خالی آمین بولیس، می دعا کروں۔ اچھا بنگالی آپ لوگ سمجھ پاتے ہیں؟ می دعا کروں تمہارا خالی آمین بولو۔ بولے ٹھیک ہے جے، ٹھیک ہے جے۔ ہاں یہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلایا، یا اللہ میں نے نئی دکان کھولی ہے، اللہ گراہکوں کی لائن لگا دے، خوب بکری ہو، دن میں بھی صبح بھی رات میں بھی بکری ہو، یا اللہ ہم کو فرصت نہ ملے۔ تو پیچھے سے ایک آدمی بولا رے آمین کوئی نہ بولیس رے، تو بولا کہ کہے ہے؟ بولا اس لیے کہ ایک کفن کا دکان کھولا ہے، سب ٹپک جاؤ گے یہیں۔ اچھا آمین بولا جائے گا؟ وہی آمین بولا جائے گا؟ آدمی ٹپکے گا جب ہی نا کفن بکے گا۔ قربان جاؤ এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে۔ ایک بڑھیا راستے میں گر گئی، ایک لڑکا دیکھا رحم آ گیا، موٹر سائیکل سائڈ کیا، بڑھیا کو اٹھانے گیا، دادی اٹھ دادی اٹھ دادی، چوٹ لگ لوگ نہ کی اٹھ 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 اٹھ، تو بڑھیا اٹھی، وہ بڑھیا دعا دی کہ بیٹا جتنا جلدی تم ہم کو اٹھایا نا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اتنا جلدی اللہ تم کو بھی اٹھا لے۔ এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে۔ اور نوجوانوں سنو، یہ مسجد کا جلسہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو وضو بنا کر مسجد کے اندر داخل ہو جائے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کا کیا ہو جاتا ہے؟ مہمان۔ مہمان کا اکرام کرو، مہمان کا اکرام کرو، مہمان کی عزت کرو۔ مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے ہم لوگ کتنی عزت کرتے ہیں۔ ارے قربان جاؤ، ایم ایل اے صاحب کا گھر مہمان آ جائے، ایم پی صاحب کے گھر مہمان آ جائے، اس کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے، کتنی عزت ہوتی ہے۔ جو اللہ کا مہمان ہو اس کا کتنا بڑا مقام ہو، جو اللہ کا مہمان ہو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اور قربان جاؤ، ایک آدمی ایک بستی میں مہمانے گیا اور اسے پتہ نہیں چاہتا کہ اس بستی کا رسم کیا ہے، رواج کیا ہے، پتہ نہیں تھا۔ رات میں پہنچا بیچارہ، جب کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، پانی رکھا گیا، کھانے کا تھال سجا کر کے لایا اور ساتھ ایک لٹھی لے کے آیا، کھانا رکھا، پلیٹ لگایا، اب بغل میں لٹھی رکھا۔ تو جو مہمان تھا بولا بھیا لاٹھی کی کم ہے؟ بولا نہیں اس کا کام تو بعد میں ہوگا، پہلے کھانا کھائیے تب اس کا کام ہوگا۔ بھائی کھانا کھائے گا مہمان؟ بولے بابو پہلے مجھ بتے دیتی لاٹھی کی کام ہے۔ بولے نہیں یہ بات تو ہم کو ہی پتا نہیں ہے، یہ بات ہم کو ہی پتا نہیں ہے اس لٹھی کا کیا کام ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ لٹھی کا کام کھانے کے بعد ہوتا ہے۔ بولا بابو مور بھوک ختم ہے گئی ہے۔
آر بھوک نہیں مہمان کھانا کھائے گا بھائی کھانا کھائے گا آدمی ہاں اب مہمان کھانا کھایا کہ نہیں کھایا میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا. معزز سامعین کرام اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے. اور خانہ کعبہ کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کہاں ہے بولو؟ مکہ. مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ مکہ کا پہلا نام کیا ہے؟ بکہ. کی نام سے بولو؟ بکہ بولو. بھکا بولتا بھکا. بکہ ان اول بیتیوں ودعا للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے اور قربان جائیے اللہ نے حکم دیا میرا آدم میرا گھر بناؤ، میرا آدم میرا گھر بناؤ. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے. حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی. اے نوجوانوں تم کیا سمجھتے ہو؟ آج تو بڑے بڑے پیسے والے مسجدوں میں جھاڑو لگانا پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو مسجد سے یہ تنکا اٹھا کر باہر پھینک دے اللہ فرشتوں سے اس کے گھر میں جنت میں جھاڑو لگوائے. کتنا بڑا مقام ہے. آج تھوڑا پیسہ ہو جائے پیسے والے لوگ مسجد کی خدمت نہیں کرنا چاہتے ہیں، مسجد میں جھاڑو لگانا نہیں چاہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں تم مسجدوں کو آباد کرو اللہ تیرے گھر کو آباد کرو. انشاءاللہ تیاری کریں گے بھائی؟ کتنے لوگ مسجدوں کو آباد کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. انشاءاللہ میں دعا کروں گا. اے بیٹا بیٹھ جاؤ، اے بیٹا بیٹھ جاؤ. اے بھائی بیٹھنے کی جگہ تو بچے کو بیٹھ جاؤ. ایک وعدہ کرو کہ جب تک میری تقریر ہوگی کوئی جائے گا آئے گا نہیں. تو بھائی جائے گا آئے گا نہیں جائے گا نا؟ آئی لگلے ٹھنڈا ٹائم ہے. یہ تقریر کرے تھے ایک نوجوان کھڑا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے ہم بولے بیٹھو. بیٹھ گیا. 10 منٹ کا پھر کھڑا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے مولوی صاحب بہت زور سے لگ گیا. ہم بولے بیٹا کچھ دیر اور برداشت کر لے. بیٹھ گیا. اللہ کا بندہ بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی تو اشارہ ہم نظر پڑی تو اشارہ کیا بیٹا جا. بولی نہیں جاؤں. تو ہم نے کہے نہیں جائے گا؟ بولے کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تھے یہی ہوگی اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور قربان جاؤ. معزز سامعین کرام اس دھرتی پر اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ. طوفان نو آیا. اچھا بھائی آپ لوگوں نے کہا کہ مسجد کو آباد کریں گے تو مسجد کو آباد کیسے کریں گے؟ مسجد صرف بنانے سے نہیں ہوتا ہے، مسجد کا پیٹ بھرنا بھی ہوگا. ہر چیز کا پیٹ نہ ہے. ہمارا پیٹ ہے بھوک لگتی ہم روٹی کھاتے ہیں بھات کھاتے ہیں میرا پیٹ بھر جاتا ہے. مسجد کا بھی پیٹ ہے تو مسجد کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ کیا مسجد کو بھات کھلائیے گا؟ روٹی کھسی کا گوشت؟ مسجد کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ جب آپ نماز پڑھنے مسجد کے اندر جاؤ گے تب یہ مسجد کا پیٹ بھرے گا. نمازی مسجد کا خوراک ہے. نمازی مسجد کا خوراک ہے. نوجوانوں لیکن میں افسوس کا مقام ہے بہت سارے نوجوان صرف جمعہ پڑھتا ہے. میرے بچوں نماز تو 5 وقت کی بھی فرض ہے نا کہ صرف جمعے کی نماز فرض ہے؟ بھائی 5 وقت کی نماز فرض ہے. اور قربان جائیے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بے شک نماز تمہیں بری باتوں سے بے حیائی سے بے شرمی سے روک دے گی بشرطے ہے کہ جیسی نماز پڑھنے کا حکم ہے ویسی نماز پڑھو.